بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 59 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی مجوزہ تقسیم کو۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ جنگ میں کترین کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ سے متعلق اپنے حوصلوں کو پورا کرنا آسٹریلیا کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ترکوں سے لڑائی چھیڑنے سے پہلے شہنشاہ جوزف ثانی سے، جو میریا تھریسیا کی وفات 1780 کے بعد سلطنت آسٹریلیا کا مطلق العنان فرما روا تھا، ایک بار ملاقات کی اور اسے اپنا گرویدہ اور اپنی مشرقی تجویز کا پرجوش حامی بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جون 1781 میں دونوں کے درمیان خط خطابت کے ذریعے اسے ایک معاہدہ ہو گیا، جس کی روح سے کیتھرین اور جوزف نے مشرقی ادنا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ اس معاہدہ میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کا کوئی ذکر نہ تھا، لیکن ستمبر 1782 میں کیتھرین نے جوزف کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی ایک مستقل اسکیم پیش کر دی۔ اسکیم کی بنیاد اس مفروضہ پر تھی کہ روس اور آسٹریلیا متحد ہو کر ترکوں کو ان کے تمام یورپین مقبوضات سے نکال دیں گے، اور ان کے نکل جانے کے بعد پھر ان علاقوں کی تقسیم میں کوئی دشواری باقی نہ رہے گی۔ مجوزہ تقسیم یہ تھی کہ قزاقو دریائے یوگ اور دریائے نیسٹر کا درمیانی علاقہ اور بحر الجین کے 2 جزیرے روس کو دے دی جائیں۔ مولڈویا، بسریبیا اور ولیچیا کو متحد کر کے ڈاسیا کے نام سے ایک آزاد مملکت قائم کر دی جائے، اور شہزادہ پورٹ ماکن کو اس کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ آسٹریلیا کے حصے میں سرویا، بوسنیا، ہرزیگوینیا اور ڈالمیشیا کے ممالک صوبے رکھے گئے تھے۔ ڈالمیشیا چونکہ وینس کا مقبوضہ تھا، اس لیے اس کی تلافی کے لیے وینس کو موریا، قبرص، سیپرس جس کو کہتے ہیں، اور کریٹ دیے گئے۔ کیتھرین کو یورپین حکومت میں سے مخالفت کا اندیشہ صرف فرانس کی طرف تھا، اس لیے فرانس کو راضی کرنے کے لیے مصر اور شام کے صوبے اس کے سامنے پیش کیے جانے والے تھے۔ لیکن اس اسکیم میں سب سے زیادہ دلچسپ حصہ وہ تھا جس میں ایک بازنطینی سلطنت کا نقشہ مرتب کیا گیا تھا، یعنی تھریس، مقدونیہ، بلغاریہ، شمالی یونان اور البانیہ کو ملا کر ایک نئی سلطنت قائم کی گئی تھی جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا، اور کیتھرین کا دوسرا پوتا شہزادہ قسطنطین اس سلطنت کا فرمانروا قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس شہزادے کی تعلیم و تربیت میں یہی مقصد کیتھرین کی پیش نظر تھا۔ کیتھرین کو اپنی اسکیم کی کامیابی پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے پہلے ہی سے اس نئی سلطنت کے لیے ایک سکہ بھی بنوا لیا تھا، جس کی ایک طرف شہزادہ قسطنطین کے چہرہ کی شبیہ تھی اور دوسری طرف ایک تمثیلی نشان تھا جو ہلال پر صلیب کی آئندہ فتح اور نصرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یورپین حکومتوں کے اس خطرہ کو دور کرنے کے لیے مبادل سلطنت روس اور جدید بازنطینی سلطنت بعد میں ایک ہی فرمانروا کے زیر حکومت آ جائے۔ کیتھرین کافی ضمانت دینے پر آمادہ تھی۔ شہنشاہ جوزف کو مذکورہ بالا اسکیم سے پورا اتفاق نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس تقسیم میں آسٹریلیا کا حصہ کم رکھا گیا، اور وہ ڈالمیشیا کے علاوہ آسٹریلیا کا علاقہ بھی چاہتا تھا، اور سرویا کے علاوہ ولیچیا کو کوچک کا بھی امیدوار تھا۔ اسے یہ بات بھی پسند نہ تھی کہ دریائے ڈانوب کے بقیہ علاقے سلطنت عثمانیہ سے نکل کر روس کے دائرہ اختیار میں چلے جائیں۔ تاہم وہ سمجھتا تھا کہ کیتھرین کی مخالفت کرنے سے بجز نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے اس اسکیم کو منظور کر کے کیتھرین کی دوستی قائم کر لی۔
یہ اسکیم بہرحال کاغذ ہی تک محدود رہی اور کیتھرین کے حوصلوں کے باوجود عمل میں نہ آ سکی، لیکن 1773 میں اس نے کرائمیا پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ باضابطہ قبضہ تو 1783 میں ہوا، مگر اس کے لیے کوشش صلح نامہ کنارجی کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس صلح نامہ میں حکومت روس نے عہد کیا تھا کہ وہ کرائمیا کی اندرونی اور ملکی معاملات میں مداخلت نہ کرے گی اور نہ اس کے فرما روا کے انتخاب میں کوئی دخل دے گی، لیکن اس کے باوجود اس نے دوستانہ مشورہ کے طور پر کرائمیا کے اندرونی معاملات میں ابتدائی سے داخل دینا شروع کر دیا تھا۔ اور جب باب علی نے احتجاج کیا یہ معاہدہ کنارجی کی صریح خلاف ورزی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اہل کرائمیا کے باہمی جھگڑوں سے خود روس کے سرحدی علاقوں پر مضر اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تتاریوں نے دولت گرائی کو اپنا خان منتخب کر لیا تھا۔ کیتھرین نے اسے اپنے اثر میں لانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو، اس لیے اس نے اب یہ تدبیر اختیار کی کہ سازشوں کے ذریعے سے دولت گرائی کے خلاف ملک میں شورش برپا کر دی جائے اور پھر اس شورش کو فروغ کرنے کے ہیلا سے اپنی فوجیں کرائمیا میں روانہ کی جائیں۔ روسی افسر برابر یہ اعلان کرتے جاتے تھے کہ ان کا مقصد ہرگز کرائمیا کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف امن و امان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے دولت گرائی کو تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ شاہین گرائی کو منتخب کرایا۔ یہ شخص روس کے زیر اثر اور تتاریوں میں حد درجہ نامقبول تھا، چنانچہ کیتھرین کی حزب توقع بہت جلد اس کے خلاف شورش برپا ہو گئی اور تتاریوں نے اسے تخت سے معزول کر دینا چاہا۔ چونکہ باب علی میں بھی شاہین کا مخالف تھا، اس لیے اس نے 1776 میں ایک وفد سینٹ پیٹرس برگ روانہ کیا اور کیتھرین سے مدد کی درخواست کی۔ کیتھرین اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شاہین کو اپنی سرپرستی کا اطمینان دلایا اور روسی سپہ سالار رومانوف کو حکم دیا کہ فوجیں تیار رکھی جائیں تاکہ اگر ترک اس معاملے میں روس کی مخالفت کرے تو ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن باب علی میں اس وقت روس سے جنگ چھیڑنے کی قوت نہ تھی۔ البتہ کیوبان کے تاتاری قبائل نے روس کے اس خطرناک مداخلت کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لیکن جنرل سواربو نے شکست دے کر ان کا زور توڑ دیا۔ سن 1779 میں باب علی اور روس کے درمیان ایک جدید معاہدہ ہو گیا جس میں صلح نامہ کنارجی کی دفعات اثر نو تسلیم کی گئی۔ حالانکہ کرائمیا کے ساتھ روس کا طرز عمل صلح نامہ مذکور کو کھلی ہوئی خلاف ورزی تھا۔ اس معاہدہ میں سلطان نے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے شاہین گرائی کو کرائمیا کا جائز فرما روا بھی تسلیم کر لیا تھا، لیکن شاہین گرائی زیادہ دنوں تک تخت پر نہ رہ سکا۔ پورٹ مکن نے اپنے ایجنٹ خان کے دربار میں متعین کر دیا۔ انہوں نے اس کو روسی رسم و رواج اور روسی لباس اختیار کرنے کی ترغیب دی، جس سے تاتاریوں کی قومی اور مذہبی جذبات کو صدمہ پہنچا اور اس کے خلاف عام بیزاری پھیلنے لگی۔ ان روسیوں نے ان پر اکتفا نہ کیا، بلکہ شاہین کے خلاف جو شورش پھیل رہی تھی اسے اپنی خفیہ کوششوں سے بہت بڑھا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رعایا علانیہ بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ اب شاہین کے ان روسی بشیروں نے اسے کیتھرین سے فوجی مدد طلب کرنے کی رائے دی۔ وہ غریب ان کے ہاتھوں میں کچھ ایسا مجبور ہو رہا تھا کہ چادر ناچار چاروں نچار اس کو روس سے مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ چنانچہ فوراً روسی فوجیں کرائمیا میں پہنچ گئی اور بغاوت فروغ کر دی گئی، لیکن اب کیتھرین کو تاتاریوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہی مناسب معلوم ہوا کہ کرائمیا بلا تاخیر سلطنت روس میں شامل کر لیا جائے۔ جن اساس شناسوں نے اس سے تجویز کی مخالفت کی انہیں بے دردی سے قتل یا جلا وطن کر دیا گیا اور شاہین گرائی کو مجبور کیا گیا کہ زارانیہ کے حق میں کرائمیا اور کیوبان کی حکومت سے دستبردار ہو جائے، اور اس سے ایک تحریر بھی اس مضمون کی حاصل کر لی گئی تھی کہ اس کے خاندان کے وہ افراد جو وارثتاً تخت و تاج کے مستحق ہوتے آئندہ ہمیشہ کے لیے کرائمیا کی فرما روائی سے معزول کر دیے گئے۔ ظلم اور فریب کہ اس حیرت انگیز کارروائی کے لیے
سند جواز جو ویسے ہی بے نظیر پیش کی گئی۔ چنانچہ تاتاریوں کو ملک پر اس طرح قبضہ کر لینے کے بعد کترین کی طرف سے جو اعلان اپریل 1783 میں شائع کیا گیا وہ اسی قسم کی خدائیوں سے پر تھا، جس کا نمونہ تقسیم پولینڈ کے موقع پر یورپ کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، یعنی کرائمیا اور کیوبان کو سلطنت روس میں شامل کر لینے کے مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قوم تاتار کو طوائف الملوکی اور خانہ جنگی کے مصائب سے نجات دلائی جائے اور روس کے سایہ عاطف میں پر امن زندگی کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوا جائے۔ مغربی یورپ میں کترین کے اس الطاف خسرونا پر تحسین آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے، لیکن خود تاتاریوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور ایک جماعت ملک کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنرل پوٹکن جو شہزادہ پوٹ مکن کا عزیز تھا نے فوراً ان کی تنبیہ کر دی۔ قتل عام میں 30,000 تتاری جن میں بوڑھے بچے عورتیں سبھی شامل تھے تاتح کر دیے گئے۔ روسیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے ہزاروں وطن چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں 75,000 آرمینی عیسائی بھی تھے، جن میں سے 7,000 کے علاوہ باقی سب فاقہ کشی اور سردی کی شدت سے راستہ ہی میں ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی مورخ زون کے اس سلسلے میں روکیئر کا زیر بیان نقل کرتا ہے۔ صلح نامہ، وہ کہتا ہے کہ صلح نامہ کنارجی کے نتائج بہت جلد محسوس ہو گئے۔ مسکوی کا پردازوں کی سازشوں سے کرم میں فساد ہوا، دولت گھرائے معزول کیا گیا اور اس کی جگہ شاہین عزائے مقرر ہوا جس نے آپ کو کترین کی سرپرست میں دیا۔ عمرہ نے نئے خان کرم کے خلاف بغاوت کی۔ خان نے روس سے مدد کی درخواست کی۔ 1783 پورٹمن نے فوراً 70,000 آدمی کے ساتھ کرم پر حملہ کر دیا، لیکن اس کی فتح کی دیوی نے شرف نہیں بخشا۔ قتل کے ساتھ یہ فتح حاصل ہوئی اور پھانسیوں کے ساتھ اس کا اعلان ہوا۔ خود خان کی آنکھوں کے سامنے کئی ہزار شریف تاتاری سنگسار اور قتل کر دیے گئے۔ روسیوں نے بدقسمت شاہین گرائے کو ایک زمانہ تک ٹال مٹول میں رکھا۔ آخر بیچارے کو اپنی سلطنت سے جس کی اس نے تحقیر کی تھی دستکش ہونا پڑا۔ بعد ازاں روسیوں نے اس کو کالوگاہ میں قید کر دیا گیا، اس کو سخت تکلیفیں دی اور اس کے ساتھ نہایت وحشانہ برتاؤ کیا اور بلاخر اس کو ترکوں کے انتقام کے لیے سرحدی علاقے پر چھوڑ دیا۔ ترکوں نے اس کو پکڑا اور روڈس روانہ کر دیا، جہاں فرانسیسی کونسل کے مزاحمت کے باوجود قتل کر دیا گیا۔ کرائمیا کے اس واقعات کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو وہاں سخت اضطراب پیدا ہوا، لیکن اس وقت دولت عثمانی کی فوجی قوت ایسی نہ تھی کہ روس کے خلاف فوراً اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ فرانس کو بھی کیتھرین کی اس کارروائی سے نہایت تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے روس کے مقابلے میں جس کی قوت اب خطرناک طور پر بڑھتی جا رہی تھی، مغربی حکومتوں کا ایک اتحاد قائم کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے انگلستان کی طرف توجہ کی اور جون 1783 میں فرانسیسی سفیر مقیم لندن نے انگلستان کے وزیر خارجہ مسٹر فاکس سے مل کر کہا کہ شاہ فرانس کو سینٹ پیٹرز برگ کی وزارت سے یہ سرکاری اطلاع ابھی ملی ہے کہ روس نے کرائمیا اور کیوبان پر قبضہ کر لیا۔ کیا انگلستان اس قسم کی فتح کو بے اتنائی کے ساتھ دیکھتا رہے گا؟ فاکس نے جواب دیا کہ مجھے اس میں شبہ ہے کہ روس نے حقیقتاً ان صوبوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ فیڈرک ایسا ہونے نہ دے گا اور قبل اس کے کہ ایسا ہو وہ روس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ اس کے بعد سفیر فرانس نے اس مسئلہ پر فاکس سے متعدد بار گفتگو کی اور انگلستان اور فرانس کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ اگر کیتھرین کی فتوحات کو روکا نہ گیا تو بہت جلد روسی بیڑا باسفورس میں نظر آئے گا اور قسطنطنیہ پر بھی کیتھرین کا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن فاکس بے انتہائی بدستور قائم رہی اور آخر میں ان تمام باتوں کا جواب اس نے یہ دیا کہ کرائمیا سلطنت روس میں شامل کیا جا چکا ہے اور اس معاملے میں مداخلت کرنے کا وقت اب باقی نہیں رہا۔ لاوا بنی انگلستان اور زرانیہ
کے درمیان کچھ معاہدے ہو چکے ہیں جن کو توڑنا مناسب نہیں۔ فاکس کی طرف سے مایوس ہو کر سفیر فرانس نے خود جارج سوم شاہ انگلستان سے ملاقات کی اور اس کو روسی فتوحات کی اہمیت سمجھائی اور بتایا کہ آسٹریلیا اور روس مل کر سلطنت عثمانیہ کو باہم تقسیم کر لینا چاہتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے پولینڈ پر چھاپا مار کر اس کے بڑے حصے کو تقسیم کر لیا۔ جارج سوم اور ان واقعات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو چند دنوں میں یورپ مصر ایک جنگل کے ہو جائے گا، جہاں زیادہ طاقتور کمزوروں کو لوٹ لے گا اور کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ لیکن جارج اپنی وزارت اور پارلیمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا اور یہ دونوں دولت عثمانی کی مخالفت اور روس کی طرفدار تھے۔ علاوہ ازیں چونکہ حال ہی میں امریکہ کی جنگ آزادی ختم ہوئی تھی اور اس میں فرانس کے اعانت سے امریکہ والوں نے انگلستان کو شکست دی تھی، اس لیے باوجود اس کے کہ فرانس اور انگلستان کی حکومتوں کے درمیان صلح نامہ ہو گیا تھا، انگریزوں میں اب بھی فرانس کے خلاف بیزاری کا جذبہ عام طور پر پھیلا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ اتحاد کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ مایوس ہو کر سفیر فرانس نے 8 اگست سن 1783 کو اپنی حکومت کو اطلاع دے دی کہ روس کے خلاف انگلستان کا تعاون حاصل کرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔